بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کیا عمران خان کی صحت اور پھر دھوکہ اور سہیل افریدی کو کیا پیغام ملا عمران خان کا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے پول ہی کھول کر رکھ دیا اور کپتان کے ساتھ غیر انسانی سلوک۔ عمران خان کا جو پیغام ہے سہیل افریدی کے بارے میں وہ بھی اب آ گیا ہے سامنے۔ سہیل افریدی کو کیا پیغام ملا، سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو پیغام دیا ہے، عمران خان نے سہیل افریدی کو تحریک تیز کرنے کا پیغام دے دیا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے نام پیغام دیتے ہوئے ہدایت کر دی کہ سہیل افریدی جو ہے تحریک مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے مطابق عمران خان نے پیغام دیا کہ سہیل افریدی کو کہا جائے کہ وہ اپنی موومنٹ مزید تیز کرے اور جو کچھ کر رہے ہیں اسے مزید تیز کریں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا کہ عمران خان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اس تحریک میں مزید تیزی دیکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا عمران خان کی ہدایت کے مطابق سیاسی تحریک کو مزید فعال کیا جائے گا اور آئندہ دنوں میں اس حوالے سے سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ سہیل افریدی کا مزید کہنا تھا کہ ججوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں عدالتیں بند ہوں گی یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے توہین عدالت کی ہے اور عدالتی احکامات نہیں مانے۔ ججز کو اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا ہوگا، کیونکہ جب تک عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوگا ہر پاکستانی یہ سوال کرے گا کہ اگر طاقتور لوگ عدلیہ اور ججز کے احکامات نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت پر اتر آئیں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا ہے، جنگل کا قانون ہوگا، جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا، وہ جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا، اتنا ہی آئین اور قانون کو پامال کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ رات جس طرح میں نے بھی لائیو اس پہ ویڈیو کی کہ عمران خان کو جو ہے الشفا لایا گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا دھوکہ دینے کی ضرورت کیا تھی۔ نمبر 1، کیونکہ عدالت کے واضح احکامات تھے، آپ نے ایسی حرکت کیوں؟ اس حکومت پر جتنے بھی 3 ارب بھیجے جائیں وہ کم لگتے ہیں جس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے۔ یہ دھوکہ صرف انہوں نے ان کی بہنوں کو نہیں دیا، یہ دھوکہ انہوں نے عمران خان کے چاہنے والوں کو دیا، یہ دھوکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو دیا، جن کے ساتھ کہتے تھے آؤ ساڈے نال گل کر لو جی گل کر لو انہاں نال۔ اور یہ بے شرم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات چیت بھی کی جائے، یہ صرف اور صرف عوامی طاقت سے سمجھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا جس طرح کی ان کی ہے۔ آگے چل کر ان کا میں ناصر بٹ کا بھی بیان آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی کہ یہ اتنے ڈھیٹ اور ڈٹائی کے ساتھ اپنی بار یہ پلیٹلیٹس کے بہانے بنا کر جو انہوں نے قوم کو الو بنائی رکھا وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ اور جہاں پر جو جینون مسئلہ ہے، اور عمران خان نے تو ان کا سارا نیریٹو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ ڈیل ہو رہی ہے، تو عمران خان تو ڈیل کرنے کے لیے یہ تو خبریں موجود ہیں۔ اس ٹائم تمام جو ماہرین ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائم اس لیے مانگا کہ شاید عمران خان مان جائے گا اور ڈیل ہو جائے گی، ڈیل دے۔ عمران خان اصل میں ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی ڈیل دینے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان اپنے موقف پر اسی طرح چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ لیکن آپ ان کو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو معاملات کیے وہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں افسوسناک ہے کہ اس حکومت کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنے خدا ہونے پر یقین آ گیا ہے، یہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال بنی ہے کہ آج عظمیٰ خان نے سارا حوال بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بتایا کہ انہیں اچانک ڈیالہ جیل پہنچنے کے لیے فون کیا گیا، جس کے بعد وہ تقریباً رات 8 سے 8:30 بجے کے درمیان ڈیالہ جیل پہنچی۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے مطابق ڈاکٹر فیصل اور انہیں ڈی ایس پی کے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں تقریباً 12:30 بجے ایک شخص آیا اور بتایا کہ عمران خان کو لے جایا گیا ہے۔ بہن نورین نیازی اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ خان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا تقریباً رات 10-11 بعد ایک خاتون اے ایس آئی انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور ایک چھوٹی گاڑی میں بٹھایا، جبکہ سامنے انہوں نے کہا کہ سامنے سے ایک لینڈ کروزر موجود تھی۔ کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بتایا جب گاڑیاں روانہ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیا شفا انٹرنیشنل ہسپتال جا رہے ہیں، جس پر انہیں جواب ملا کہ نہیں۔ ان کے مطابق کچھ دیر بعد انہیں ایک انتہائی تاریک مقام پر لے جایا گیا اور بتایا گیا یہ پمز ہسپتال ہے۔ انہوں نے کہا
انہوں نے سوال کیا عدالت اور سپریم کورٹ نے تو عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر بتایا گیا کہ عمران خان کی آنکھ کا فالو اپ چیک اپ ہونا ہے، اس لیے انہیں پمز لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان خان کے مطابق عمران خان کو گاڑی سے اتار کر اندر لے جایا گیا، جبکہ انہیں کچھ دیر گاڑی میں بٹھائے رکھا گیا۔ بعد ازاں پمز کے OPD لے جایا گیا اور پھر اوپر کے ایک دفتر میں بٹھایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں جب وہ عمران خان کے پاس پہنچی تو وہ بھی انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ عمران خان نے وہاں موجود ڈاکٹروں کو بتایا کہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن ہے اور وہ 10 ماہ بعد ان سے مل رہی ہیں، یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بہنوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا اب یہ کل کو یہ گلہ کر سکیں گے؟ کیا ان کو معافی مل سکے گی؟ تو ان کو معافی کوئی نہیں ملنی، جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا نا تو یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بتایا کہ عمران خان کی حالت ٹھیک نہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہونے کا انکشاف انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ نے ملاقات کا حوال بتاتے ہوئے پریس کانفرنس کے دوران وہ آپ دیدہ ہو گئیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ملاقات کے دوران جیل میں اپنے ساتھ ہونے والے مبینہ سلوک سے متعلق آگاہ کیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے مطابق عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ قوم کو بتایا جائے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور انہیں شدید ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے عمران خان محمود خان اچکزئی کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی بہن کو اسپتال کے دوسرے کمرے میں بند کیا گیا، یہ محمود خان اچکزئی نے کہا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے عمران خان کے طبی معائنے کے معاملے پر الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان کی بہن کو ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں بند کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا پورے پاکستان میں خوشی منائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ عدالتی احکامات نافذ ہوں گے یا عدالتیں بند ہوں گی، یہ سہیل افریدی نے کہا ہے۔ تو صورتحال جو جس طرف جا رہی ہے وہ مجھے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس حکومت پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے ساری رات قوم کے ساتھ کھیلے، ان کو آپ کو یہی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ رات کے اندھیرے میں کیسی مکاری کرتے ہیں۔ تو اس پر اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی کہا کہ عمران خان کو شفا اسپتال جو ہے منتقل نہ کرنے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے توہین عدالت کی ہے اور احکامات نہیں مانے۔ تو یہ صورتحال ہے ہر حوالے سے، اور یہ انہوں نے الٹا جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، انہوں نے الٹا کام یہ کیا کہ انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ او بھائی، جب آپ نے عمل درآمد ہی نہیں کیا تو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیسے ہوگی؟ جب آپ ان کے بھائی کو شفا انٹرنیشنل ہی نہیں لے کے گئے، رات ساری آپ نے جو ہے وہ بے شرمی اور ڈٹھائی کا جو ناچ نچایا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالتوں کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر عدالتیں سٹینڈ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تحریک انصاف کے پاس پارلیمنٹ میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے پارلیمنٹ سے استعفے دیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں رہ گیا۔ جو مذاکرات کے راگ الاپ رہے تھے، ان بے شرموں کو بھی اب شرم آ جانی چاہیے کہ یہ مذاکرات کے نام پر آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ، بہنیں رو رہی ہیں جو اپنی عمر کے 70 سال کی عمر کے قریب ہیں وہ، اور ان کے ساتھ یہ سلوک، اور وہ باقاعدہ آپ دیدہ، تو ان کے مرتبہ عورت کارڈ نکل آتے ہیں۔ یہ کیا یہ کسی کی عورتیں نہیں ہیں، یہ کسی کی بہنیں نہیں ہیں، یہ کسی کی مائیں نہیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دو خاندانوں کی صرف مائیں بہنیں ہیں، باقیوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور دوسری جانب یہ ناصر بٹ کی آپ سن لیں کہ ناصر بٹ نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل ہوا ہے، سازشی کسی اور چکر میں اسپتال گیا تھا۔ یہ بے شرم آدمی ہے، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی بولنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ناصر بٹ کہتا ہے کہ اب مجھے بھی کہتا ہے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بے شرم آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کسی کو مخاطب کیسے کرنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ عمران خان کے اسپتال سے ڈیالہ جیل منتقل کیے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سازشی کسی اور چکر میں اسپتال گیا تھا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر بٹ کا کہنا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے خود کہا کرتا تھا سیاسی لیڈر بیمار نہیں ہوتے۔
انہیں تو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اسپتال جانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بے شرم کو اس کے لیڈر کے بارے میں بتایا جائے، اس کے لیڈر نے کیا کیا تھا۔ اس بے شرم کو اس کی جماعت کے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ جو پچھلے 4 سال سے اس میں سے ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا، اور یہ لوگوں کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عمران خان ہٹا کٹا پاکستانیوں جیل میں گیا تھا، اور اب جو رپورٹس انہوں نے پیش کی ہیں عدالت میں، اسی کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ان کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ نہیں ابھی ہوئی۔ اگر انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہو گئی تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جس سے یہ ڈر رہے ہیں، یا تو انہوں نے کچھ کھلایا ہے، کوئی ایسا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ جس کا انہیں راز فاش ہونے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس لیول پہ ڈٹائی نہیں دکھائی جاتی۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اب کس طرح کا بولڈ اسٹیپ لیتی ہے۔ عمران خان کے میں آپ کو بتاؤں تمام احکامات اب مل چکے ہیں، اب ان کے پاس بھی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔